وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ثم قال البخاري رحمه الله باب إذا وقف في الطواف. باب ہے جب کوئی شخص رک جائے طواف میں، جب کھڑا ہو جائے طواف میں. ایک شخص طواف کرتے ہوئے اسے کوئی مجبوری پڑ جائے، کوئی نماز کا وقت آ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے وہاں لوگوں کے درمیان، اس جھگڑے کو وہ ختم کرانے لگے، کوئی اور مجبوری ہو جائے، کوئی چیز اس کی گم جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو ایک بندہ جو ہے وہ طواف میں کھڑا ہو جائے، رک جائے کچھ دیر کے لیے، تو کیا کرے گا؟ وقال عطاء، سیدنا عطاء بن رباح نے فرمایا فی من یطوف، اس شخص کے بارے میں جو طواف کر رہا ہے، فتقام الصلاۃ، بس نماز قائم کر دی گئی، نماز کھڑی ہو گئی طواف کے دوران. او یدفع عن مکانہ، یا اسے اس کی جگہ سے دور کر دیا جائے کسی وجہ سے، کوئی جھگڑے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اسے اس کی جگہ سے دور کر دیا جائے کچھ دیر کے لیے. اذا سلم، جب وہ سلام پھیرے، یرجع الی حیث قطع علیہ، تو وہ وہیں لوٹ جائے جہاں سے اس کا طواف توڑا گیا تھا. حضرت عطاء بن رباح کا قول ہے، ان سے سوال کسی نے کیا یا کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص طواف کر رہا ہے تو نماز قائم ہو گئی، اب نماز قائم ہونے کی وجہ سے اب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا. اگر نماز ہو رہی ہے باجماعت تو اپنا طواف چھوڑ کے نماز پڑھے گا، اب نماز پڑھے گا تو اس کا طواف رک گیا، یا نماز کی وجہ سے اس کو وہاں کی بجائے تھوڑا سا آگے جا کر اسے صف میں جگہ ملی تو وہ اس کو اس کی جگہ سے تھوڑا دور کر دیا گیا نماز کی وجہ سے، صف کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. تو ایسی صورت میں جب وہ سلام پھیرے گا تو یرجع الی حیث قطع علیہ، تو وہ وہیں سے لوٹے گا جہاں سے اس کی جو طواف توڑا گیا تھا. مطلب یہ اس کو نئے سرے سے طواف شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں سے طواف کی ابتدا کرے گا. 3 چکر ہوئے ہیں، بلکہ 3 چکر کے بعد اگر وہ بالفرض جو ہے رکن یمانی تک پہنچا تھا، 4تھا چکر چل رہا ہے اس کا، رکن یمانی پر کھڑا تھا کہ نماز کھڑی ہو گئی، یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ اس کا طواف رک گیا، یا اس کو کسی اور وجہ سے آگے پیچھے بھی ہونا پڑا، تو اب وہ تو رکن یمانی تک وہ طواف کی نیت سے چلا تھا. اب اس کے بعد اگر اسے آگے پیچھے بھی ہونا پڑا ہے تو وہ اسے کسی اور وجہ سے آگے پیچھے ہونا پڑا ہے، کسی جھگڑے کی وجہ سے، نماز میں صف کی وجہ سے. اب وہ جب نماز کے بعد یا اس مسئلے کے بعد جب وہ اپنا طواف شروع کرے گا تو وہ رکن یمانی سے شروع کرے گا، وہیں سے ہی اس کا جو ہے 4تھا چکر جو جاری ہے وہ اس کا جاری ہو جائے گا. یہ حضرت عطاء کا قول ہے. اب آگے اس بارے میں جو تفصیل ہے میں بیان کر دیتا ہوں. ابھی حضرت عطاء کا بھی قول جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے جو امام بخاری نے بیان کیا. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے، وعبد الرحمن ابن ابی بکر، اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے. حضرت ابن عمر سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں ان سے بھی اسی طرح کا موقف جو ہے وہ مروی ہے. تو اب اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو کسی وجہ سے طواف چھوڑنا پڑتا ہے، کیا اس کو طواف چھوڑنے کی اجازت ہے، یا طواف میں اس کو کسی وجہ سے رکنا پڑتا ہے تو کیا اس کو کچھ دیر کے لیے رکنے کی اجازت ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی غرض ہو تو پھر ایک انسان جو ہے نا وہ کچھ دیر کے لیے طواف سے رک سکتا ہے. شرعی غرض کی مثال ہے جیسے باجماعت نماز آ گئی، جیسے کوئی جنازہ آ گیا، جیسے کوئی جھگڑا جو ہے وہ ہو گیا اس کے ارد گرد، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس قسم کے کام جو ہیں یہ سارے کے سارے شرعی غرض میں آتے ہیں. تو اگر کوئی شرعی غرض ہو تو ایسی صورت میں وہ جو ہے اپنا طواف روک کر پہلے وہ کام کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی شرعی غرض نہ ہو، بلا وجہ جو ہے نا وہ انسان طواف کے دوران کہ جی میں ذرا کھا پی آؤں، میں ذرا تھوڑا سا فلان دوست آئے ہیں ان سے ذرا گپ شپ لگا ہوں، ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے،
تو شرعی غرض کے بغیر انسان کو طواف ایسے توڑنا نہیں چاہیے، مکمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی غرض ہو تو انسان جو ہے وہ طواف میں درمیان میں وقفہ ڈال سکتا ہے۔ اب اس سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اب وہ کیا کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں شرعی غرض سے اگر اس نے طواف روکا ہے اپنا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو بھی طواف تھا، دوسرا طواف تھا، تیسرا طواف تھا، چوتھا طواف تھا، پانچواں، چھٹا، وہ طواف اس چکر کے شروع سے شروع کرے گا۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے۔ اگر وہ چوتھا طواف تھا بالفرض، اور میں نے جیسے مثال دی کہ وہ رکن یمانی تک پہنچا ہوا تھا ایک شخص، تو اگر نماز آ گئی درمیان میں یا کوئی اور مسئلہ آ گیا، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ چوتھا چکر تھا تو اب وہ پھر دوبارہ حجر اسود پہ جائے، اور حجر اسود پہ اس کے 3 چکر ہوئے ہیں، چوتھا چکر اس کا ختم ہو گیا ہے، اب وہ حجر اسود پہ جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ چوتھا چکر دوبارہ شروع کرے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاں بھی وہ رکا تھا وہ وہیں سے طواف شروع کرے گا، جیسے حضرت عطا بن رباح کی پیچھے رائے امام بخاری نے ذکر کی، امام بخاری کی بھی یہی رائے محسوس ہوتی ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں راجح قول یہی ہے کہ وہ چکر نئے سرے سے شروع نہیں کرے گا، بلکہ جہاں وہ رکا ہے وہ وہیں سے چکر اپنا جاری رکھے گا۔ اگر اس نے نئے سرے سے شروع کرنا ہے تو جو علماء کہتے ہیں کہ اس کا چکر نئے سرے سے شروع ہوگا، تو وہ کہتے ہیں یہ قول جو ہے یہ بالکل بھی اس کی کوئی توجیہ نہیں بنتی۔ وہ یا تو یہ کہیں کہ اس کا پورا طواف ختم ہو گیا، اگر تو اس کا طواف پورا ختم ہو گیا پھر وہ یا یہ کہیں کہ وہ نئے سرے سے طواف شروع کرے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہیں کہ وہ چکر نئے سرے سے شروع کرے۔ نہیں، طواف ٹوٹا نہیں نا، طواف اس طرح کر کے ٹوٹتا نہیں ہے، وہ طواف کے درمیان میں رکاوٹ آ گئی تو وہیں سے طواف شروع ہو جائے گا۔ اگر طواف ٹوٹ گیا ہے بالفرض تو پھر یہ تو نہیں کہ اب ایک چکر ٹوٹا ہے باقی 3 چکر جو ہیں وہ پورے ہیں۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں جن علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ چکر کے شروع سے شروع کرے، یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کی رائے یہ ہے اس کا طواف ٹوٹ گیا ہے جس طرح آپ ابھی کہہ رہی ہیں، تو وہ پھر اس کو نئے سرے سے طواف شروع کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین اور امام بخاری اور عطا اور حضرت ابن عمر سے بھی یہی مروی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر سے بھی یہی مروی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ طواف اس طرح ٹوٹتا نہیں ہے۔ طواف جو ہے وہ انسان جہاں وہ رکا ہے وہ وہیں سے طواف شروع کرے، اس طرح کر کے طواف ٹوٹتا نہیں ہے۔ طواف بات کرنے سے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ طواف میں کلام ہو سکتا ہے، کلام کرنے سے اور جو ہے وہ اس طرح کی کوئی وجہ وغیرہ آ جائے تو اس طرح کرنے سے طواف ٹوٹتا نہیں ہے۔ کوئی شرعی غرض ہو، ایسے کوئی بلا وجہ انسان کوئی ایسا معاملہ نہ کرے، شرعی غرض ہو تو انسان جہاں اس نے طواف اپنا روکا ہے وہیں سے طواف شروع کر دے۔ تو وہ عورتیں وہیں سے جہاں سے ان کو جو ہے نا، وہ یہی بات آئی نا، حضرت عطا کا یہی قول ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ ایک بندہ طواف کر رہا ہے، نماز قائم کھڑی ہو گئی ہے، یا کسی کو اس کی جگہ سے دور کر دیا گیا ہے، یہی مطلب ہے نا، کسی کو اس کی جگہ سے دور کر دیا گیا کسی وجہ سے، یہ نماز کی وجہ سے، صف بنانے کی وجہ سے، تو پھر وہ وہیں لوٹ آئے گا جہاں سے اس کا طواف جو ہے وہ رکا۔ تو ایک عورت کو پیچھے کر دیا گیا ہے تو وہ واپس اسی جگہ پر آئے اور واپس وہیں سے آ کے اپنا طواف اپنا جاری رکھے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، جی ابھی وہ وضو کی بات ہی میں کرنے لگا تھا۔ اگر ایک بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اب کیا ہوگا؟ تو کیا طواف کے لیے وضو شرط بھی ہے کہ نہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ جن علماء کے نزدیک طواف کے لیے وضو شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، ان کے نزدیک تو اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے کسی بھی چکر میں تو اب اس کا پورا طواف کینسل ہو گیا، اب وہ پھر نئے سرے سے طواف کرے گا۔ لیکن یہاں بھی محمد بن صالح العثیمین جن کی شرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں طواف کے لیے وضو شرط اس لیے نہیں ہے کہ کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کسی بھی نص سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے یا ایک بندہ بغیر وضو کے طواف کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ان کے نزدیک وضو ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان اپنا طواف جاری رکھے۔ تو جن علماء کے نزدیک طواف کے لیے وضو شرط ہے، صحیح کے لیے تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ وضو شرط نہیں ہے۔ طواف کے لیے بعض علماء جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن شیخ محمد صالح العثیمین کی رائے یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ طواف کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔
صحیح کے لیے تو سب کا اتفاق ہے کہ وضو شرط نہیں ہے. طواف کے لیے بعض علماء کہتے ہیں وضو شرط ہے، لیکن راجح رائے واللہ عالم یہی ہے کہ طواف کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے، طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے. تو اگر صحیح میں وضو ٹوٹ جائے تب تو کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن طواف کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں وضو شرط ہے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ صفا مروہ جو ہے یہ خانہ کعبہ سے باہر تھی. اب تو خانہ کعبہ میں توسیع کی وجہ سے صفا مروہ اس کے اندر داخل ہو گئی ہے. بعض علماء شاید اس وجہ سے کہ یہ حرم ہے اور مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، انسان حرم میں جو ہے وہ ایک عبادت کرے اور وہ وضو کے بغیر عبادت کرے، وہ وضو وغیرہ پہ زور دیتے. ایک بندہ کہ جی وضو کے ساتھ انسان یہ عبادت کرے افضل ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے. اس کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت، کوئی اشارہ، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی صحابہ کرام کی طرف سے کوئی ایسی دلیل چاہیے جس سے پتہ لگے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. تو راجح رائے یہی ہے کہ طواف کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے. باقی کوئی بندہ وضو کر کے طواف کرے تو بہت اچھی بات ہے، وضو کر کے صحیح کرے بہت اچھی بات ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کے نزدیک وضو شرط ہے طواف کے لیے، ان کے نزدیک پھر یہ نہیں کہ وہ پچھلے چکر سے شروع کرے گا، ان کے نزدیک پھر پورا طواف نئے سرے سے کرے گا. جیسے ایک بندہ دوسری رکعت میں ہے، تیسری رکعت میں ہے نماز کی، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے اب تیسری رکعت سے شروع کرے. تو جن علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ طواف کے درمیان اس کا طواف ٹوٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے کسی وجہ سے، اب وہ چکر کے شروع سے شروع کرے، اس کی کوئی منطق نہیں بنتی، اس رائے کی کوئی منطق نہیں بنتی. واللہ تعالی عالم. اور بہت سے کام ایسے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں زبانی خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر، تو اب کیا قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے نا وضو اگر آپ کا نہیں ہے تو کیا وضو، دیکھیے بندہ باوضو قرآن پڑھے تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک افضل چیز ہے. اگر ایک بندے کا وضو نہیں، کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، کیا وہ ذکر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ کہنا کہ جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. باقی کوئی بندہ یہ کہ جی ایک بندہ جو ہے نا دعا کرے تو وہ وضو کر کے دعا کرے، ایک بندہ دعا کرے قبلہ رخ ہو کے دعا کرے، یہ ایک چیز ہے کہ جی اس سے دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ افضل چیز ہے. یہ اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس میں ہے کہ یہ کہنا کہ اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا، اس کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی، تو یہ ان چیزوں کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. کہ فضیلت زیادہ کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، فضیلت چاہے زیادہ ہی ہو، ہمیں یہ مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ اس بحث میں پڑھنے کی. واللہ عالم، واللہ عالم. بہرحال مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں طواف کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو خانہ کعبہ میں ہی ہو سکتا، خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. تو اب کیا یہ نماز سے یا سنت نماز سے یہ افضل ہے طواف؟ میں تو کہتا ہوں تراویح پڑھ لینی چاہیے، پھر طواف کر لینا چاہیے. بندہ تو بعد میں بھی طواف کر سکتا ہے. دیکھیے تراویح کا بھی وقت لمبا ہے. اگر ایک انسان کہ میں ابھی طواف کر لیتا ہوں بعد میں تراویح پڑھ لوں گا، تو اگر تراویح کا وقت ہے بندہ بعد میں پڑھ لے. لیکن بعد میں اگر اکیلے تراویح پڑھنے میں اس کا ذہن لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ باجماعت تراویح پڑھے اور ائمہ حرم کی قرات اقتداء میں تراویح پڑھے، اس کا بہرحال ایک الگ اثرات ہوتے ہیں. بندہ بعد میں بھی تراویح پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان طواف تو دن میں بھی کر سکتا ہے. اس قسم کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس کوئی نص ہونا چاہیے. نص کے بغیر ہم اس قسم کی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے باتیں کریں تو اس سے کوئی چیز ثابت تو نہیں ہوتی. واللہ اعلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة